اسی نوکر پیر سیال بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں تو انڈاکسا جیڑے پیر حمید دے پردے اے باہ کڑ کے یار وکھا جا اسی نوکر پیر سیاد دے آئے گل غیرانو سمجھاؤ چا ساڈا قدم ہلا نہیں کوئی سگدا اے دل تو خوف ہٹا چا ساڈا پیر حمید حمید جوئے گج وج کے نعرے لاؤ چا کیویں ہو سی گزار غلام آدے سائیں دا وصال آپ دے وصال تے چونکہ محفل پاک دا اہتمام کیتا جاندا ہے اسے یاد دے وچ جملہ پیش کریں کیویں ہو سی گزار غلام آدے کیویں ہو سی گزار غلام آدے تو سب پردہ پائی جاندے ہو روندی پئی خلقت سارے نو روندی پئی خلقت سارے نو کیڑی لام وکھائی جاندے ہو کیویں ہو سی گزار غلام آدی پیر حمید غوث زمانے دا پیر حمید غوث زمانے دا رنگ سگوا بابے نانے دا رنگ سگوا بابے نانے دا اسا ویک تہانو جینے سا اسا ویک تسانو جینے سا ساڈی آس مکائی جاندے ہو کیویں ہو سی گزار غلام آدی اور قبلہ مفتی صاحب شاید آپ نے مرشد کی محبت جملہ لکھا ہے تساں زاری پردہ پایا ہے ہر دل وچ ڈیرا لایا ہے تساں زاری پردہ پایا ہے ہر دل وچ ڈیرا لایا ہے ہر گھر وچ پیر سیال دا ہر گھر وچ پیر سیال دا انج رنگ چڑھائی جاندے ہو کیویں ہو سی گزار غلام آدی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ لجپال 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 پیر سیال پیر سیال بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت کے ساتھ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی نے فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرت پیر سیال لجپال کی محبتوں سے سرشار، آپ کی محبین، مریدین، معتقدین اور آج کے میزبان محفل جناب قمر زمان صاحب اور محمد رمضان صاحب، جن کی دعوت پر میں اور آپ یہاں حاضر ہیں، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے فون کیا۔ میں چونکہ ان کو جانتا نہیں تھا اور میں ویسے بھی ان دیہاتی علاقوں میں کم جاتا ہوں کیونکہ میں تقریر اردو میں کرتا ہوں، لیکن بالکل آسان اردو، بات آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی اور پھر بھائی غلام دستگیر صاحب، اسلام آباد میں میرا ایک پروگرام تھا، وہ وہاں مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ وہ وقت ہم نے لیا آپ سے، وہ جس محبت سے وہ ملے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ میں دیہاتی ایریا میں بہت کم جاتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کو ٹی وی پر سنا ہے، 92 نیوز پر، صبح نور پروگرام میں میں شریک ہوتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، روایتی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو میلاد والے آقا کا پیغام سنا ہے۔ آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیں گے، میلاد والے آقا کی سیرت سے ہمارے لیے درس کیا ہے، اور پھر ایک بڑا اہم سوال ایک دوست نے مجھ سے بھی کیا ہے کہ یہ 11ویں کیا ہے؟ کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کہ 11ویں کیا چیز ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت کریمہ پڑھی جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا ذکر خود رب نے فرمایا، اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ ایمان نہ رکھے کہ ظاہری خوبصورتی ہو یا باطنی خوبصورتی ہو، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کی مسند پر ایک ہی محبوب بٹھایا ہے جس کو آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر، کائنات انسانیت میں نہ کوئی ترازو نہ کوئی پیمانہ ایسا بنا ہے جو حضور کی ذات کی عظمت کو تول سکے یا ماپ سکے یا بتا سکے کہ نبی علیہ السلام کے مقام کی حد کیا ہے، کنارہ کیا ہے، کہاں جا کر حضور کے مقام کی بس ہو سکتی ہے۔ کوئی ترازو اور پیمانہ دنیا میں نہیں بنا۔ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی جو بدر کے ساتھی ہیں، احد کے ساتھی ہیں، سرکار کے مدینہ کے بازاروں کے ساتھی ہیں، مکہ کے کوثاروں کے ساتھی ہیں، خلوت کے ساتھی ہیں، جلوت کے ساتھی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھی بھی ہیں، اور آج 1450 سال بعد بھی حضور کے مزار کے ساتھی ہیں۔ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، حضور آپ کا مقام، آپ کی حقیقت ہے کیا؟ ہم تو روز آپ کی عظمت کا ایک نیا جلوہ دیکھتے ہیں، آپ کی شان کا ایک نیا پہلو دیکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے ابو بکر، میری حقیقت کیا ہے یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہے۔ میرے رب نے مجھے کائنات میں کیا کیا شانیں دے کر بھیجا، کیا کیا عظمتیں دے کر بھیجا، کیا کیا فضیلتیں دے کر بھیجا۔ ایک گال مشکل ہے تو میں اور آسان کر دوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب جو ان کی کتاب ہے، اور داتا صاحب کی سب سے بڑی کرامت ہے، اس کتاب میں حضرت داتا
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اولیاء کا ذکر کیا، اسی میں آپ ایک ولی کا ذکر کرتے ہیں، اس ولی کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی۔ بولو کیا نام ہے؟ بایزید بسطامی۔ یہ سلسلہ نقشبند کے شیخ ہے، اور بایزید بسطامی کس پائے کا ولی ہے؟ داتا صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی مشکل آتی تھی تو میں جس ولی کے مزار پہ جا کر فاتحہ پڑھ کر اس ولی کے توسل سے اپنی مشکل کا حل مانگتا تھا، اسے بایزید بسطامی کہا جاتا ہے۔ داتا صاحب جس کے ولی کے مزار پر سوالی بن کر جائیں اس ولی کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہی بایزید بسطامی ہے۔ ان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی جو داتا صاحب کے بھی دادا مرشد ہے، وہ فرماتے ہیں اگر بایزید کا مقام مجھ سے پوچھنا ہو تو بایزید بسطامی کا مقام ولیوں کی مجلس میں وہی ہے جو جبریل امین کا مقام فرشتوں کی مجلس میں۔ سبحان اللہ۔ یہ تعارف ہے بایزید بسطامی کا۔ گل کی اصل بایزید بسطامی سے کسی نے سوال کیا کہ حضور دا مقام دسو، فرمایا پوچھن والے تیری عقل وچ گنجائش ہے اتنی کہ تو حضور دا مقام سمجھ سکے؟ تیری فراست تیرا تدبر ہے کتنا کہ تو نبی علیہ السلام کے مقام کی حد جان سکے، ان کی رفتوں کا کنارہ جان سکے؟ فرمایا سن، کائنات میں کام بندہ ہے، عام بندے سے آگے مقام ہے بندہ مومن کا۔ اسا سبحان اللہ کہندے جو بندہ مومن سے آگے مقام ہے شہید کا، شہید سے آگے مقام ہے عالم کا، عالم سے آگے مقام ہے عطاد کا، عطاد سے آگے مقام ہے قطب کا، قطب سے آگے مقام ہے غوث کا، غوث سے آگے مقام ہے غوث اعظم کا، غوث اعظم سے آگے مقام ہے تابی کا، تابی سے آگے مقام ہے صحابہ کا، صحابہ میں بیت رضوان والے صحابہ افضل، بیت رضوان والوں سے احد والے صحابہ افضل، احد والے صحابہ سے بدری صحابہ افضل، بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے جنت کی بشارت نام لے کر دی، 10 صحابہ افضل، عشرہ مبشرہ سے پاک نبی کے چاروں یار افضل، چاروں یاروں سے یار غار حضرت صدیق اکبر افضل، حضرت صدیق اکبر سے آگے مقام نبوت، مقام نبوت سے آگے مقام رسالت، اور رسولوں کے اندر اولو العظم رسول افضل، اولو العظم رسولوں کا ایک امام ہے جسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ پوچھن والے نے پوچھا بایزید بسطامی تو اے سرکار دے مقام دی انتہا ہے؟ فرمایا میں تے ابتدا دس رہا، یہ تو تے سرکار دا مقام شروع ہوندہ ہے۔ اس نے پوچھا انتہا کیا ہے؟ فرمایا لا یمکن الثناء کما کان۔ دنیا میں سرکار کی تعریفیں بڑے بڑے محدثین مفسرین نے کی، لیکن حضور کی تعریف کا حق ادا کوئی نہ کر سکا، بلکہ شاعر کہتے ہیں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کئی جلدیں کتابیں لکھی گئی، لیکن سرکار کی شان کا ایک پہلو بھی مکمل طور پر حق ادا نہیں ہو سکا۔ فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کائنات میں کوئی بڑا ہے تو وہ آمینہ کا لال۔ توجہ حضرت عباس حضور کے چچا، کون؟ حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا۔ کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ان کی عمر 2 سال زیادہ تھی سرکار سے، تو ویسے عمومی جواب یہی بڑھتا ہے نا کہ میں بڑا۔ انہوں نے کہا بڑے وہی ہیں، بڑے وہی ہیں، میری صرف عمر 2 سال زیادہ ہے، بڑے وہی ہیں، کیونکہ اللہ کے بعد کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اب کیا مقام ہے؟ ایک مقام جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ آل عمران ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ جو نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے اس نعمت سے پہلے تم کیا تھے ذرا یاد کرو۔ یا اللہ کیا تھے؟ فرمایا بھائی بھائی کا گریبان پکڑے ہوا تھا، قبیلے کی بنیاد پر لوگ قتل ہو رہے تھے، پانی کی وجہ سے سرکار سے پہلے جو معاشرہ کا زمانہ جاہلیت، پانی کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی، کئی 100 سال چلی، کئی خاندان خون کی بھیڑ چڑھ گئے، بیٹی پیدا ہوتی زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی، غلام جانوروں کی طرح باندھے جاتے، عورت پاؤں کی
جوتی سمجھا جاتا. پھر کیا ہوا حضرات؟ جس طرح حبس کے بعد ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بولو نا سبحان اللہ، گھٹن کے بعد بارش برستی ہے، بالکل اس طرح بچیاں زندہ دفنائی جا رہی تھی، عورت جانوروں جیسا سلوک تھا، غلام جانوروں کی طرح کھونٹوں سے باندھے جا رہے تھے. پھر آمنہ کا لال آیا، گویا بہار آئی، بارش برسی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، پھول کھلے، کلیاں کھلی، سبزہ لہرایا، ہر طرف آمنہ کے لال کی آمد کے تذکرے ہوئے. کیونکہ جب حضور آئے تو زمانے کا رنگ بدلا، ڈھنگ بدلا، سلیقہ بدلا، اسلوب بدلا، انداز بدلا، کیسا انداز بدلا. پاک نبی کی سیرت کا کمال ہے، توجہ فرماؤ گے؟ اس طرح کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں جس طرح میرے نبی کی سیرت محفوظ ہے. سرکار کپڑے کیسے پہنتے تھے؟ کپڑوں میں رنگ کیا پسند تھا؟ سرکار کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ نبی علیہ السلام بیٹھتے کیسے تھے؟ اٹھتے کیسے تھے؟ لیٹتے کیسے تھے؟ کمال کی بات یہ ہے، حدیث کی کتابوں میں سرکار کے طلبوں سے لگنے والے نالین کا نقشہ بھی محفوظ ہے کہ حضور کے جوتے مبارک کیسے تھے. سرکار جو نالین پہنتے تھے وہ کس چیز سے بنے ہوئے تھے؟ ان کی سائز کیسا تھا؟ اور کمال کی بات ہے، آپ میں بڑے بڑے صوفی بیٹھے ہوں گے، تقویٰ و طہارت بیٹھے ہوں گے، اسٹیج پر تشریف فرمائے. ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میری تنہائی کی باتیں لوگوں کو بتائی جائے. کوئی چاہے گا؟ بولیے کہ میری گھریلو زندگی کیسی ہے، آئلی زندگی کیسی ہے، میں گھر کے کیسا ہوں، تنہائی میں کیسا ہوں. کوئی نہیں چاہے گا کہ میری تنہائی لوگوں میں بیان کی جائے. میرے نبی نے خود حکم فرمایا اپنی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ پاک سے، فرمایا میری تنہائی کی باتیں بھی لوگوں میں بیان کی، میری خلوت کو لوگوں میں بیان کرو. اتنی سونی تنہائی ہے میرے پاک نبی کی، اتنی پاکیزہ خلوت ہے. فرمایا میرا ہر عمل لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے، میری تنہائی بھی لوگوں کو بتاؤ کہ میں تنہائی میں کیسا ہوں، میں گھر کے اندر کیسا ہوں، میری خلوت کیسی ہے. پھر حضرات توجہ فرمائیں، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں میرے لیے کچھ نہیں. کوئی زمیندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی کسی محکمے سے، شعبے سے، زندگی کے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے. مثلا آج کوئی سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف ہے، جنگجو ہے، وہ لڑائی کرنے والا ہے، جنگ کرنے والا ہے. آج یہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ابھی یعنی 100 سال کا عرصہ بلکہ 75 سال بھی پورے نہیں ہوئے، یہ سارے عالمی بدماش، بات آپ سمجھیں گے، سارے عالمی بدماش امریکہ، برطانیہ، روس مل کر بیٹھے، آؤ ایک اصول بناتے ہیں. کیا اصول؟ کہ جب ہم جنگ کریں گے تو اسپتالوں پہ حملہ نہیں کریں گے، بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، عورتوں کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ اصول طے کر کے ان بدماشوں نے کیا کیا؟ فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. بچے بھی ذبح کیے گئے، عورتیں ذبح کی گئی، اسپتالوں پہ حملے ہوئے. یہ وہ ہیں جو امن امن کا نعرہ لگاتے ہیں. تھوڑی توجہ مجھے آپ کی چاہیے. آئیے 1450 سال پیچھے چلتے ہیں. نبی علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لشکر دے کر بھیجتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیجتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو لشکر دے کر بھیجتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو لشکر دے کر بھیجتے ہیں. تو پہلا جملہ حضور فرماتے ہیں جاتے ہی تلوار نہیں چلانی، حضور کی کرنا ہے. فرمایا کلمے دی دعوت دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ اسلام کی دعوت دینی ہے، تلوار نہیں چلانا، اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر جنگ نہیں کرنی، کلمہ نہ پڑھے پہل کریں پھر لڑائی کرنی ہے. لیکن میرے صحابہ، مجھ محمد عربی کی نصیحت سن جاؤ، اے صحابہ دشمن کی بیٹیوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کے بچوں کو کچھ نہ کہنا، عبادت خانے تباہ نہ کرنا، ان کی کھڑی فصلوں کو تباہ نہ کرنا، پھلدار درختوں کو کچھ نہ کہنا، ان کے بچوں کو کچھ نہ کہنا. لہذا آج کوئی کتنا بڑا ملک امن کا نعرہ کیوں نہ لگائے، کائنات میں سب
سے بڑا امن کا علمدار میرے اور آپ کے آقا آمینہ کے لال اللہ واہ واہ پھر آپ توجہ فرمائیں حضرات آج کوئی ملک کسی ملک کو فتح کرتا ہے کہ تھوڑی مشکل گلہ نے سن لو گے کہ آسان گلہ آ رہی ہے کوئی ملک کسی ملک کو فتح کرے کوئی ریاست کسی ریاست کو فتح کرے پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے وہ ملک جس ملک میں داخل ہوتا ہے فتح کر کے جنگ جیت کے وہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے چلو ایک گال مشکل ہے آسان کر دیں توجہ فرماؤ آج ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے آنے والی حکومت پہلی حکومت سے کیا کرتی ہے بدلے لیتی ہے یا نہیں لیتی جیلوں میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے آپ کے سامنے ہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں بدلے لیتے ہیں انتقام لیتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور روتے ہوئے چھوڑا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے حضور نے فرمایا اے شہر مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا میری ماں کی یادیں جہاں ہے تیری خوشبو بڑی سونی ہے شہر مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ کافر مجھے مجبور نہ کرتے اور اللہ کا حکم ہجرت کرنا آتا حضور مکہ چھوڑ کر چلے گئے 8 سال بعد حضور پھر آئے کتنے عرصے بعد 8 سال بعد جب سرکار نے مکہ چھوڑا تو جنگ سے آتا تھے 8 سال بعد حضور آئے تو ہزاروں سے حمس آتا مکہ میں داخل ہوئے سرکار سواری پر بیٹھے ہوئے سیاہ رنگ کی چادر کا ماما حضور نے سر پہ باندھا ہوا تھا اور پیچھے کون بٹھایا ہوا ہے ایک غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھا کر دنیا کو پیغام دیا کہ میں رنگ نہیں دیتا بولو نا میں رنگ نہیں دیکھتا میں زبان نہیں دیکھتا کہ زبان کیا ہے نسل نہیں دیکھتا قبیلے اور وطن نہیں دیکھتا محبت رسول میں دھڑکتا ہوا دل دیکھتا غلام صاحب دکھایا ہوا ہے حضور مکے میں داخل ہوئے ایک صحابی نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ آج انتقام کا دن آج کھوپڑیاں اڑانے کا دن ہے حضور نے بلا کر فرمایا الیوم یوم الملحمہ نہیں الیوم یوم المرحمہ آج گردنیں اڑانے کا دن نہیں آج رحمت مصطفیٰ کے جلوے بکھرنے اب حضور مکہ میں داخل ہوئے سامنے کون ہے بلال حبشی کو تپتی ریل پر لٹانے والے صہیب رومی کو آگ کے انگاروں پر لٹانے والے حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے جسم کو یعنی ایک ٹانگ کو ایک سواری سے باندھا دوسری ٹانگ دوسری سواری سے باندھ کر سواریوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جسم دو ٹکڑے ہو گیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا یہ تاریخ اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ ہے حضرت عباب بن ہند کی پیٹھ چلی ہوئی تھی اور حضرت عمار بن یاسر کو لوہے کے قرص کے ساتھ مارا جاتا تھا ایک خاتون کے غلام تھے آپ اور اسلام لانے کی وجہ سے ستاتی تھی ایک دن آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو زبان سے جملہ نکلا کہ سارا زمانہ یہودہ پہ ہے اگر وہ بھی آ جان جنہ دی خاطر درد برداشت کر رہے ہیں تو سارے درد ہی مک یار فریدہ کدی مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں اتنے میں حضور تشریف لے آئے سرکار آئے تو حضرت عمار بن یاسر آگ میں ڈالا جا رہا ہے نبی علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا صبر کرو اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا عرض کے حضور اب غم رہا ہی نہیں دکھ ہی نہیں رہا درد ہی نہیں رہا اگر یار راضی ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہو سکتا وہ سارے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے صحابہ کو ستایا تھا اور سرکار کے کندھوں پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی تھی اور حضرت صدیق اکبر کی داڑھی نوچی تھی سارے سامنے کھڑے ہیں کانپ رہے ہیں توجہ حضرات میلاد والے آقا کا پیغام سنیں آپ نے ان لوگوں سے کہا فرمایا دسوں میں تو اڈینل کی کروں گا تم نے مجھے مکے سے نکالا تھا 8 سال بعد میں نے مکہ فتح کر لیا دسوں تو اڈینل کی کروں گا سب نے مل کر کہا تسی آپ بھی کریم ہو تے کریمہ دی نسل ہو آپ بھی لجپال ہو تے لجپالاں دے پتر ہو تسی اپنی ذات واسطے انتقام کدی نہیں دیتا سانو پتہ ہے تسا انتقام کوئی نہیں لینا
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ آج کسی سے کچھ نہیں پوچھتا۔ یوسف علیہ السلام نے سگے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں اپنے خون کے پیاسوں کو۔ آج میلاد والے آقا کا پیغام ہے کہ آج سگا بھائی سگے بھائی کا گریبان نہ پکڑے۔ سن رہے ہو جناب؟ میلاد والے آقا کا پیغام ہے کہ یہ دولت یہی رہ جائے گی، زمین کا ٹکڑا یہی رہ جائے گا، لیکن صلہ رحم، رشتہ داریاں، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور پیغام ہے میلاد والے آقا کا، سل من قطع کا، فرمایا جو تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑ، جو تجھ سے دور ہو تجھ سے قریب کر، یہ میلاد والے آقا کا پیغام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اگر کوئی تاجر ہے تو آئے وہ حضور کی سیرت کا یہ پیغام دیکھے۔ 25 سال کے ایک نوجوان، کتنی عمر ہے؟ ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، 25 سال عمر ہے سرکار کی، مکے کی خاتون تاجر ہے، خاتون ہے، کہا کہ میرا مال تجارت لے کر جائیں، میرا مال بیچے شام جا کر۔ حضور مال تجارت لے کر ساتھ چلے، اس خاتون نے اپنا غلام بھی ساتھ بھیجا کہ تم نے راستے میں دیکھنا ہے کوئی عجیب بات تو نظر نہیں آتی۔ وہ خاتون کون ہے؟ ام المومنین، ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، موسم اسلام، جن کا مال اللہ نے اسلام کی بنیادوں میں رکھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کا غلام ساتھ ہے۔ اب غلام نے واپس آ کر حضرت خدیجہ سے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو حیران ہوں، یہ 25 سال کا نوجوان آخر ہے کون کہ جس پتھر کے قریب سے گزرتا ہے اس پتھر سے بھی سلام کی آواز آتی ہے، درختوں کے قریب سے گزرتا ہے تو درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے، اور یہ دھوپ میں آتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ اور 25 سال کا وہ تاجر جب شام کے بازار میں پہنچا، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے ان سے کہا اس نوجوان کو بتاؤ شام میں مال کیسے بیچنا ہے، مال کیسے بیچنا ہے؟ کہا کیسے بیچنا ہے؟ کہا بت کی قسم اٹھاؤ۔ کس کی؟ بت کی، یوں کہو لات و منات کی قسم اور حبل کی قسم، بت کی قسم اٹھاؤ گے تو مال بکے گا۔ میسرہ نے سرکار سے کہا یہ کہتے ہیں بتوں کی قسم اٹھاؤ گے تو مال بکے گا۔ 25 سال کے نوجوان نے کہا مال بکتا ہے یا نہیں بکتا، اساں اللہ نے نام تو علاوہ قسم ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ تاجرانہ صفت ہے، میلاد والے آقا کا پیغام ہے کہ جہاں جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال بیچا جائے وہاں برکت ہے۔ بولے نا برکت ہے، جھوٹ بیچ کر، جھوٹ بول کر مال بیچا جائے وہاں برکت نہیں ہوتی، برکت سچ میں ہوتی ہے۔ میلاد والے آقا نے کہا مال بکتا ہے یا نہیں بکتا، بت کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، قسم اللہ کے نام کی صرف اٹھے گی۔ حضرات گرامی قدر، 3 منظر آپ کو دکھانے ہیں پھر بات سمیٹوں گا، سنو گے جناب؟ پہلا طبقہ زمانہ جاہلیت کا غلام، پسا ہوا طبقہ، پوچھتا کوئی نہیں تھا، پاؤں کی جوتی جتنی حیثیت نہیں تھی، انسانوں کی منڈیاں لگتی، غلام بکتا، آگے ایک بندہ خرید لیتا، وہ آگے بیچ دیتا، وہ آگے بیچ دیتا، غلام بکتا رہتا۔ اسی معاشرے میں ایک غلام جو ان کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتے ہیں۔ حضور نے ایک دن مزاح کرتے ہوئے فرمایا نکاح کیوں نہیں کرتا، نکاح کیوں نہیں کرتا؟ یہ باتیں دوستوں میں ہوتی ہیں، فرمایا نکاح کیوں نہیں کرتا؟ عرض کیا حضور مجھے رشتہ کون دے گا؟ میرا رنگ سامنے ہے، مال نہیں ہے، بڑے خاندان سے نہیں ہوں، دولت بھی نہیں ہے، کون دے گا رشتہ؟ سرکار نے فرمایا میں رنگ نہیں دیکھتا، نسل، بولے نا نسل، وطن، قبیلہ نہیں دیکھتا، محبت رسول میں دھڑکتا ہوا دل دیکھتا ہوں۔ تمہیں رشتہ ملے گا، حضور کون دے گا رشتہ؟ فرمایا وہ
انصار قبیلے کا سردار ہے، اس کی بیٹی ہے، عرب کی سب سے خوبصورت عورت ہے لیکن بیوہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا رشتہ چاہیے، جاؤ تم جا کر کہو اس کی بیٹی کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب چلے گئے اس سردار کے دروازے پر۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور ان کے لیے بھی پیغام ہے اور آپ کے لیے بھی بڑا توجہ طلب پیغام ہے۔ آپ کہیں گے تمہیں میلاد میں بیان کر دوں گا، لیکن روایتی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں میلاد میں، پیغام ذرا میلاد والے آقا کو سنیں۔ حضرت جلیبیب کے اس سردار سے کہا آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ سردار نے کہا ذرا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ مشورہ شروع ہوا، بیوی نے کہا رنگ اس کا ساملا ہے، مال بھی نہیں ہے، خاندان بھی بڑا نہیں ہے، بیٹی عرب کی دوشیزہ اور خوبصورت ترین اور سردار کی بیٹی اور بڑے خاندان سے، توجہ فرماؤ اللہ ایسی عطیاں سارے اندر۔ وہ بیٹی پردے میں سن رہی تھی، اس نے وہاں سے آواز دی اپنے باپ کو، ابا جان دیر ہو رہی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں کہ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ بابا حکم کس ہے؟ قاصد کس ہے؟ پیغام کون لے کر آیا اور کس کا پیغام آیا ہے؟ دیر نہیں ہونی، باپ آنی کا حکم ہے، دیر نہیں کرنی۔ ابا جان اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل لوگ تانا دیں گے کہ سامنے رنگ والی بیٹی سے نکاح کر دیا، بڑا خاندان نہیں تھا، مال نہیں تھا، توجہ فرمانا حضرات، ابا جان تو سا ایک گل نہیں سوچی کہ چلو مال نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن کائنات کی ساری عورتیں صفوں میں کھڑی ہوں گی، ہر عورت کہے گی کہ میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا تھا۔ میں سر فخر سے اٹھا کر کہوں گی تمہارا رشتہ تمہارے باپ نے طے کیا تھا، میرا رشتہ نبیوں کے امام نے۔ کیا بات ہے، یہ عرب معاشرہ تھا، غلاموں کو سرکار نے نوازا، اس خاتون سے نکاح ہو گیا، غلاموں کو نوازا۔ ایک غلام کی داستان جو صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ ایک غلام تھے، آزاد نہیں تھے، دیہات سے آیا کرتے تھے سبزی بیچنے کے لیے مدینہ طیبہ میں، لیکن جب آتے کبھی حضور کے لیے شہد لے آتے، کبھی پھل لے آتے، کبھی سبزیاں لاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرا دوست ہے۔ کیا فرمایا؟ بولو نا، دوست ہے تو میرا۔ انہوں نے کہا سرکار میں غلام ہوں، دیہات وچ رہن والا ہوں، میں آپ کا دوست۔ جملہ سنے، فرمایا لِكُلِّ حاضرۃ بادیہ، حضور نے فرمایا جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دیہاتوں میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، شہریوں کا دیہاتوں میں دوست ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا وَبَادِيَةُ آلِ مُحَمَّدٍ ظاہر ابن حرام، فرمایا اگر آل محمد کا کوئی دوست ہے تو وہ تو ہے۔ میں ہم مدینہ شہر میں رہتے ہیں، ہمارا دیہاتی دوست کسی نے دیکھنا ہو تو وہ تو ہے۔ ان کا نام تھا ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ۔ سبزی لاتے مدینہ کے بازار میں بیچتے، لوگوں کا رش لگ جاتا، تازہ سبزی آئی ہے، ہاتھوں ہاتھ خرید کر لوگ لے جاتے۔ ایک دن حضور پیچھے سے تشریف لائے اور تشریف لا کر سرکار نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ یہ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا من انا، میں کون؟ پھر تیسری مرتبہ پھر فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جواب دینے کی بجائے اپنی پشت حضور کے سینے سے لگا اور پشت کو رگڑنا شروع کر دیا۔ سرکار نے پھر فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ پھر کہا میرے آقا میں آپ کا غلام ہوں۔ میں پہلے کیوں نہیں بولا؟ پہچانا نہیں؟ عرض کیا حضور پہچان لیا تھا، لیکن سفرے دے وچ ملیا ماہی اللہ کہ میں گل وچ پا لیا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کہ پھر بچھڑنا۔ اس لیے نہیں بولا تھا، مجھے پتا تھا نبیوں کے امام ہیں، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ حضور نے آواز لگائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ کہا حضور میری بھی کوئی قیمت ہے؟ فرمایا ہاں، تو بڑا قیمتی ہے اس لیے کہ تو غلام محمد ہے، تجھے تیری قیمت کا اندازہ نہیں کیونکہ تجھے رسول اللہ کی نسبت ہے، تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، تو
پوچھ زبان مصطفیٰ سے کہ وہ غلاموں کو کیسے نوازتے ہیں۔ عرب معاشرے کے اندر معافی کا تصور بولے نہیں تھا۔ پانی کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا، کئی سو سال چلا اور کئی قبیلے کے لوگ خون کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اسی عرب ماحول کے اندر یمامہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں ختم نبوت کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ یمامہ کا سردار تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، یمامہ کا سردار تھا۔ اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ قتل کروں گا۔ کیا کروں گا؟ بولے نصاری تھک گئے، ذرا تھوڑی سی توجہ مجھے ان کی اور چاہیے۔ قتل کروں گا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کسی کو قتل کی دھمکی دینا معمولی بات ہے؟ جس کو دھمکی دیے وہ کوشش کرتے اس سے پہلے کہ یہ مجھے ختم کرے، میں اس کو ختم کر دوں۔ قتل کی دھمکی دی، قتل کی دھمکی دے کر سمامہ بن اسال ان کا نام تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی، چونکہ مشرک سے کعبے کا طواف کرتے تھے تو یہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکلے، راستہ بھول کر مکے کی بجائے مدینے میں داخل ہو گئے، بلکہ یوں کہیں کہ راستہ بھول کر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ سب سے اونچی تھی وہ بچہ کون ہے؟ جس کی سب سے اونچی آواز تھی وہ بچہ کون ہے؟ ایک بچے آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا دوبارہ اذان سناؤ گے؟ دوبارہ اذان سناؤ گے؟ انہوں نے کہا سرکار میں نے نہیں آتی اذان، آپ کو کوئی صحابی پڑھے تو میں سن کے سنا دوں گا۔ صحابی اذان پڑھنے لگے تو یہ اذان سن کے کلمات دہرانے لگے، جب لفظ آئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا پڑھتے نہیں؟ کہا جناب یہ بات مجھے پتہ ہے، اگرچہ میں بچہ ہوں لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا تو میں تو مسلمان ہو جاؤں گا، اسلام میں چلا جاؤں گا، لہٰذا یہ جملہ میں نہیں کہوں گا۔ نام ہے حضرت ابو معصورہ، کہتے ہیں سرکار نے مجھے فرمایا ادنو منی، میرے نیڑے آ، میرے قریب آ۔ کہتے میں قریب آیا، سرکار نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا، پھر وہ ہاتھ چہرے پر آیا، پھر سینے پر آیا۔ کہتے ہیں جب ہاتھ سینے پر آیا نا میرے دل کی دنیا بدل گئی، بے ساختہ میری زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہوں دس تیری کی ڈیوٹی لاواں، کون سی خدمت تیرے سپرد کروں؟ توجہ فرماؤ گے؟ انہوں نے کہا سرکار اذان دیتی ہے چس بڑی آئی ہے، اذان کے کلمات سے زبان میں مٹھاس آ گئی ہے، حضور میں نے مؤذن ہی بنا دوں، میں اذان ہی دیا کراں گا۔ کہاں؟ حضور آپ مجھے بھیج دیں بیت اللہ شریف کا مؤذن بنا دیں۔ سرکار نے فرمایا جا آج سے تو بیت اللہ کا مؤذن ہے۔ بیت اللہ شریف چلے گئے، اذان دینے لگے، کتنا عرصہ؟ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن پاک، حضرت امیر معاویہ کا دور آ گیا، اذان کئی دے رہے ہیں جنہیں جانتا کوئی نہیں تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات اور ہیں، ان کو سوشل میڈیا سے ہی فرصت نہیں، موبائل سے ہی فرصت، بولے نا موبائل سے ہی فرصت۔ کوئی گاندھی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی مرزا جیلمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی ذاکر نائک کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اسلام کی گود میں پلنے والوں کی ترجیحات کیا تھی؟ بات اگر آپ بات سمجھ سکیں اور سمجھ جائیں گے۔ 17 سال کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا محمد بن قاسم، سندھ کے راستے پر صغیر میں داخل ہوا، کتنے علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو جاج بن یوسف نے ایک عورت کو شراب دے کر بھیجا کہ جاؤ اس کو شراب پلا کر اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو، ایمان برباد کر دو تاکہ یہ اپنے مشن سے ہٹ جائے، جو اس کا مقصد ہے مقصد سے ہٹ جائے۔ وہ عورت شراب کا جام لے کر ساری رات بیٹھی رہی، محمد بن قاسم نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نظر اٹھا کر بھی۔ صبح جانے لگی تو اس نے ایک ہی سوال کیا، اس نے کہا تو 17 سال کا نوجوان ہے، تیری ایک شرم و حیا پر مجھے شک نہیں، لیکن اتنا بتا تیرے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں کہ تو نے نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا؟ ساری رات میں شراب لے کر تیرے سامنے بیٹھی، اگر آپ توجہ فرمائیں کیا جملہ کہا اس نوجوان نے؟ اس نے کہا بی بی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے،
شراب لے کر ساری رات بیٹھی رہی، تو نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے دلوں کا سودا مدینے کے بازار میں ہو جاتا ہے، اور جو رسول اللہ کے بازار میں بک جائے اسے کائنات کی کوئی طاقت خرید نہیں۔ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو معذورہ سے سرکار نے فرمایا کیا ڈیوٹی لگاؤں؟ کہا حضور مؤذن ہی بنا دے، اذان دیتی ہے چس پڑی آئی ہے، مؤذن ہی بنا دے ہو۔ سرکار نے بیت اللہ کا مؤذن بنا دیا۔ کتنا عرصہ اذان دی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، بیت اللہ کے مؤذن یہ ہیں۔ اگلی گل ذرا توجہ فرماؤ گے؟ اتنے معروف ہو گئے، اتنے معروف ہوئے کہ عرب کے لوگ جب کسی بات پر قسم کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے ابو معذورہ کی اذان کی قسم ہے میں یہ کام کروں۔ جنہیں جانتا کوئی نہیں تھا انہیں میرے نبی نے اوج سریہ کی بلندیوں تک پہنچایا۔ پھر زمانہ انہیں جاننے لگا، اور جس وقت مکہ فتح ہوا ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور ہمیں فرمائیں، ہم کعبے کی چھت پہ چڑھے۔ سرکار نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ بلال کدھر ہے؟ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھے اور دنیا کو پیغام دیا یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے غلاموں کے پاؤں سے غلامی کی زنجیریں کاٹ کے انہیں زمانے کا امام بنایا، اور عرب والے بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ توجہ ہے؟ اسی معاشرے کے ایک پسا ہوا طبقہ تھی عورت، ماں کے روپ میں ہو تو تب بیچاری، بیوی کے روپ میں ہو تو تب بیچاری، بیٹی کے روپ میں ہو تو تب بیچاری، اور بہن کے روپ میں ہو تو تب بیچاری، لیکن ماں کے روپ میں ہو تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے، سارے بولو نا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ماں کو خرچہ بھی دیتا ہوں اور ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، لیکن کبھی سخت لہجے میں بولتی ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، ڈانٹ دیتی ہے، تو حضور آپ اجازت دیں ماں سے شکایت کروں کہ آپ کا لہجہ سخت ہے، مزاج سخت ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تیرے جسم سے گوشت بھی کاٹ دے تو تجھے شکایت کرنے کی اجازت نہیں۔ گوشت بھی کاٹ دے، کیونکہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ وہ صحابی گئے اور جا کر اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے کر کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ماں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا سرکار نے کہا ایسا کرنے کے لیے۔ توجہ حضرات، باپ تھا، باپ کے غلام اور کنیز والی حیثیت، غلام اور کنیز والی حیثیت، لیکن جب میرے نبی آئے توجہ فرمائیں گے کوئی بات۔ میں اصل مانسیرہ کا رہنے والا ہوں، ہمارا بھائی علاقہ چونکہ مانسیرہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو اس لیے گرمی اور ہم کام ہی برداشت کرتے ہیں، کوئی پسینہ ویسے مجھے زیادہ۔ آپ توجہ فرمائیں، پیغام سمجھ جائیں تو میرے آنے کا مقصد لوگ سمجھے کے بعد باپ کا مقام۔ آج آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں حضرات، سیالکوٹ کے اندر ایک نوجوان بیٹے نے باپ کو پیٹا اور باپ کے خلاف رپورٹ درج کروایا۔ کیوں؟ جائیداد سے حصہ نہیں دے رہا، مال نہیں دے رہا۔ یہی پاکستان کے اخباروں میں خبر چھپی کہ ایک بندے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا جائیداد کی خاطر۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ایک صحابی، بوڑھے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو، کیوں؟ پہلے ان کے بیٹے آئے، ادھر توجہ کرنا، پہلے بیٹے آئے، سرکار یہ بتائیں کہ میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، آسان کر پیسے مانگتے ہیں، کاروبار میرا، تجارت میری، کارخانہ میرا، دکان میری، کماتا میں ہوں، محنت میں کرتا ہوں، میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے ہیں تو میں اگر ان کو نہ دوں اس میں کوئی حرج تو نہیں، کیونکہ محنت تو میں کرتا ہوں۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بھی روایت نقل کی، تو میں نہ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا جا پہلے اپنے والد کو بلا کر لا، تیرے والد کے منہ سے یہ بات سنوں گا۔ توجہ فرمایا ذرا، باپ آیا، راستے میں شیر
سوچتا ہوا آیا، راستے میں دل میں شعر سوچے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے روتے ہوئے، سرکار نے فرمایا آپ کی داستان بعد میں سنوں گا، پہلے وہ شعر سنائیں جو آپ کے دل میں سوچے ہیں۔ جن کو سمجھ آئیے وہ بولے، وہ شعر جو دل میں سوچے، کہاں جاتی ہے میرے نبی کی جگہ؟ دل میں جو شعر سوچے وہ سنائے، شعر سنائے تو شعر کا مفہوم کیا تھا؟ حضور میرا بیٹا آج جو شکایت لے کر آیا ہے، سرکار کل یہ پیدا ہوا تو خوشی کی وجہ سے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے، لوگ بیٹیوں کے لیے بھی ترس جاتے ہیں، بے اولاد جوڑے بھی ہوتے ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بیٹی دے دے، جو رحمت کا نشان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹا پیدا ہوا، یہ بیمار ہوتا بہت ہمیں نظر آتی، ساری رات ہم اس کے سرانے کھڑے رہتے، بستر گیلا کرتا تو ماں چھاتی پہ سلاتی کہ بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، خود بھوکے رہے، پیٹ کا لقمہ اسے کھلایا، آج یہ کہتے ہیں مال میرا ہے، تو حضور میرے بیٹے کو بلا کر اتنا کہہ دے، یہ جملہ تڑپا دیتے ہیں حدیث کے یہ لفظ، میرے بیٹے کو بلا کر اتنا کہہ دے کہ تم باپ سمجھ کر نہیں نوکر سمجھ کے روٹی کے چند لقمے دیتے ہیں۔ لوگ غلاموں کو بھوکا نہیں رکھتے تو اپنا خادم سمجھ کر روٹی کے چند لقمے دیا کرو۔ سرکار نے اس بیٹے کو بلایا، حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، رو رہے تھے سرکار، اور نبی علیہ السلام نے اس بیٹے سے کہا، فرمایا تو نے مسئلہ پوچھا تھا کہ مال تیرے باپ کو دوں یا نہ دوں؟ فرمایا سن، انت و مالک لابیک، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی اپنے باپ کا ہے۔ اگر یہ تجھے انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھاتا، دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی نہ بارش دیکھی نہ گرمی نہ سردی دیکھی، پیٹ کا لقمہ تجھے کھلایا اور تو بیمار ہوا تو ساری رات یہ تیرے بستر کے قریب کھڑا رہا، آج اس کی ٹانگوں میں سکت نہیں رہی، وہ بوڑھا ہو گیا، اور تو کہتا ہے مال میرا ہے؟ نہیں، فرمایا تو اس قابل نہ ہوتا تو مال کیسے کماتا؟ تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ یامنہ کے لال ہیں جنہوں نے عزتوں کے تاج رکھے، پھر حضرات وہ بیوی تھی تو اس کو جانوروں کی طرح کھونٹوں سے، آپ پڑھیں تاریخ، یہ عرب جب مل کر بیٹھتے تھے نا عرب، تو میں صرف تاریخ کے لیے عرض کر رہا ہوں، دو دوست بیٹھتے تھے تو اس قدر حیا باختگی تھی اور اس قدر جہلیت تھی، ایک کہتا کہ میری بیوی تو لے لے اور دوسرا کہتا میری بیوی تو لے لے، مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ان کے نکاح کا طریقہ تھا، اور اگر نکاح ہو جاتا تو عورت بیوی بن کر نہیں کنیز بن کے آتی تھی، لونڈی بن کے آتی، اور شور ماں جاتا تو اس عورت کا اپنا سگا بیٹا ماں کو کنیز بنا لیتا، ماں کو لونڈی بناتا۔ پھر میرے نبی آئے، خیبر فتح ہوا، مال غنیمت آیا، خیبر کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ مال غنیمت میں آئیں، ان کے چہرے پر نیل کا نشان تھا، زخم کا نشان تھا۔ حضور نے فرمایا یہ کیسا زخم ہے؟ سنو گے جناب کیسا زخم ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور جو میرا پہلا شوہر تھا نا یہودی ابو الحقیق، میں اس کی گود میں سر سے چاند اترے میری گود میں آیا، وہ خوابوں کی تعبیر جانتا تھا، میں نے اس کو خواب سنا دیا، اس نے تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا تو مدینے کے والی سے نکاح کے خواب دیکھتے ہیں؟ حالانکہ خواب اختیاری چیز نہیں ہے، میں یا آپ یہ چاہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، ایسا نہیں ہوتا، خواب اختیاری چیز نہیں ہے، غیر اختیاری چیز پر شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا، چہرہ زخم کر دیا، لیکن سرکار نے پھر حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ادھر چہرے پر تھپڑ کا نشان تھا، ادھر جب سرکار نے نکاح کیا سواری پر بیٹھنے لگی، صحابہ کہتے ہیں سواری اونچی تھی، حضرت صفیہ سواری تک پہنچ نہیں سکتی تھی، توجہ کرو گے کیا چیز سرکار نے سہارا بنائی، کہاں وہ جاہلیت کے شور نے تھپڑ مارا اور کہاں میلاد والے آقا کا پیغام۔ سواری پر بیٹھنے لگی تو سواری اونچی تھی، سرکار نے اپنا گھٹنا آگے کیا، گھٹنا آگے کیا، فرمایا آپ اپنا پاؤں میرے گھٹنے پر رکھیں، سواری پر بیٹھے، انہوں نے عرض کیا حضور گھٹنا تو اڈا تے پیر میں رکھا، یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کے گھٹنے پر گھٹنا رکھ کر بیٹھ جاؤں گی، پاؤں نہیں۔ یہ بیوی کے ساتھ سلوک تھا، اور بیٹی اور بہن
بہن کو جائیداد کے حق سے معلوم کیا جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، بہن کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ بہن کی عزت اور تقدس میرے نبی نے سمجھائی کیسے؟ سرکار کی اپنی سگی بہن کوئی نہیں تھی، سرکار کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، رضائی بہن تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، قبیلہ بنو خازم کے کہہ دیا ہے۔ ان میں خاتون ہے، صحابہ نے سختی کی تو اس خاتون نے صحابہ سے کہا میں نو جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہے آپ؟ کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ میری طرف توجہ رکھیں، تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا سرکار کوئی بہن نہیں ہے۔ حضور کو خبر ہوئی تو فرمایا فوراً بلاؤ۔ آئیں تو حضور نے دیکھتے ہی سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، داڑھی آنسو سے تار ہو گئی۔ سرکار نے کندھوں سے چادر اتار کر زمین پر بچھائی اور اپنی بہن سے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا، اپنی چادر پر بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا کہ میری بہن اگر آپ میرے پاس رہیں تو عزت کے ساتھ میں آپ اپنے پاس رکھوں گا، اگر آپ جانا چاہیں تو میں عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کروں گا۔ عرض کے حضور آپ اجازت دے دیں۔ سرکار فرمایا پھر ایک بہن ایسے نہیں جائے گی، بھائی بہن کے احترام بتائے گا، بھائی اپنے بہن کے احترام میں جتنے کہتے ہیں بہن کا صدقہ سارے کہہ دیا سارے نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بیٹی تھی تو صرف ایک منظر آپ نے دکھا، آج بیٹیوں کی پیدائش پر لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں۔ سرکار کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ بولو نا یار صاحب، کتنی؟ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب پاک، پھر سیدہ رقیہ پاک، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم پاک، اور پھر حضور کی سب سے چھوٹی لاڈلی صاحبزادی، عمر میں سب سے چھوٹی، فضیلت میں تینوں سے بڑی، فضیلت میں تینوں سے بڑی۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کی نسل جس بیٹی سے چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سید وہی ہے جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حسنی سید یا حسینی سید۔ مولا علی کی جو باقی بیویوں سے اولاد ہے وہ سادات نہیں، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ سید کون ہے؟ امام حسن کی اولاد اور امام حسین پاک کی اولاد، سیدہ پاک کی اولاد جو مولا علی سے ہے وہ سادات ہے۔ تو چار شہزادیاں میرے نبی کی، لیکن کس معاشرے میں بیٹیوں کو سرکار نے محبت دی؟ اسد الغابہ کی روایت ہے، ایک صحابی ہے ان کا نام ہے حضرت ساسا بن ناجیہ، وہ ایک دن حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے سرکار میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، مسئلہ پوچھنا ہے کہ اسلام ابھی نہیں آیا تھا، میں نے ایک نیکی کی تھی، تو کیا اسلام لانے سے پہلے، اسلام سے پہلے کوئی نیکی کی ہو تو اس کا بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا تم نے نیکی کیا کی ہے؟ عرض کیا حضور میری نیکی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اونٹ چراتا تھا۔ میرا ایک اونٹ بھاگ گیا، میں اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو ایک آدمی کے پاس کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا یہ میرا اونٹ ہے، اس نے کہا لے جاؤ لیکن کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا، کھانے کے لیے بیٹھا تو اس آدمی نے خیمے میں آواز دے کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا؟ اس کی بیوی کا ڈیلیوری کا وقت قریب تھا اور بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، تو اس کی بیوی اس سے پہلے کہ جواب دیتی میں نے اس آدمی سے کہا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ توجہ ہے آپ کو؟ بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا زندہ زمین میں دفنا دوں گا۔ بیٹی اس وقت حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور اگر کوئی باپ بیٹی کا باپ بنتا تو وہ کسی کو چہرہ نہیں دکھاتا تھا، تو بیٹی ہوئی تو زندہ زمین میں دفنا دوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے حضور اس سے کہا اگر بیٹی ہوئی تو مجھے دے دینا۔ کیا کرا؟ کہتے ہیں بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے بیٹی مجھے دے دی، میں بیٹی لے کر چلنے لگا تو اس نے کہا بغیر قیمت کے نہیں دوں گا، قیمت دو۔ کیا قیمت؟ کہا 3 اونٹ دو بیٹی لے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے 3 اونٹ اس کو دیے، بیٹی گھر لے آیا۔
بیٹی جب بڑی ہوئی کبھی داڑھی میں ہاتھ پھیرے، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرے، کبھی ننھے چیزوں میں پانی لائے، کبھی دوپٹے کے آنچل سے پسینہ صاف کرے۔ حضور میری نہیں تھی لیکن بیٹی تھی، رحمت کا نشان تھی، راحت کا سبب بنی۔ حضور مجھے تو چس نہیں آگے۔ پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا، سرکار کو تجسس کیا۔ پھر میں کیا کام شروع کیا؟ سرکار میں مکے کی گلیوں میں نکلا، میں لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا، آواز دیتا اور پوچھتا کسی کے گھر بیٹی تو نہیں پیدا ہوئی؟ اگر کوئی کہتا ہاں تو میں کہتا مجھے دے دو۔ وہ کہتے کیا دو گے؟ تو میں 3 اونٹوں کی رسی اس کے ہاتھ میں دیتا، بیٹی گھر لے آتا۔ جملہ سنو ذرا ذرا، سرکار نے فرمایا کتنی بیٹیاں پالی ہیں؟ کتنی بیٹیاں پالی ہیں؟ عرض کے حضور میں نے اپنے ایک گھر میں 360 بیٹیوں کو پالا، 360 بیٹیوں کی پرورش کی ہے۔ اب پوچھنے کی آیا ہوں کہ اس وقت اسلام ابھی نہیں آیا تھا، وہ زمانے جاہلیت تھا، مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ایک بیٹی کسی کی ہو تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نصیب جاگ جاتے ہیں، بخت سمجھ جاتے ہیں۔ آپ میں جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ بیٹی فطرتی طور پر باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ بیٹی فطرتی طور پر باپ سے زیادہ انسیت رکھتی ہے۔ تو حضور میں نے 360 بیٹیاں پالی، مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ چونکہ اسلام تو اس وقت نہیں آیا تھا۔ توجہ ہے آپ کہتے ہیں حضور خاموش تھے، تو میں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو داڑھی آنسو سے تر تھی اور حضور رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک بیٹی کسی کی ہو تو بخت سمر جاتے ہیں، نصیب جاگ جاتے ہیں، مقدر جاگ جاتے ہیں۔ فرمایا تو نے 360 بیٹیوں کو پالا، رب تجھے 2 انعام دے گا، ایک انعام دنیا کا، ایک آخرت کا۔ دنیا کا انعام تجھے مل چکا، آخرت کا وہ خدا جانتا ہے کیا انعام ملے گا۔ آقا دنیا میں کیا انعام ملا؟ فرمایا تیرا کلمہ پڑھنا بیٹیوں کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت دی، بیٹیوں کا صدقہ تجھے ایمان ملا، بیٹیوں کا صدقہ اسلام ملا۔ بیٹیاں رحمت ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی دولت ملی۔ یہ میلاد والے آقا کا پیغام ہے۔ ہم جس نبی کا میلاد مناتے ان کا پیغام ہے کہ گریبان نہیں پکڑنے، دست و گریبان نہیں ہونا، خون نہیں بہانا، معافی کا تصور پیدا کرنا ہے۔ جو ہم سے توڑے ہمیں اس سے جوڑنا ہے، عورت کے احترام کرنا ہے وہ کسی بھی روپ کے اندر ہو، اور اپنے ملازمین کے ساتھ غلاموں سے کرنا ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام مختصر وقت کے اندر حضرات 11ویں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یہ 11ویں کی محفل ہے، 11ویں کی محفل بھی اسی طرح ہوتی ہے نا، بولیں گے سارے، میں مسئلہ سمجھانا ہے تو سب بولو گے تو ہم سمجھ آئیں گے۔ اسی طرح ہوتی ہے نا 11ویں کی محفل، تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد سلام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ ان میں سے کون سی چیز حرام ہے؟ تلاوت حرام ہے، نعت حرام ہے، تقریر حرام ہے، کھانا کھلانا حرام ہے، دعا سلام پڑھنا حرام ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک بندے نے کھیر پکائی، دوسرے نے فتویٰ لگایا کھیر حرام ہے۔ اس سے پوچھا بھائی اس میں دودھ ڈالے دودھ حرام ہے؟ وہ کہہ گا نہیں۔ چینی ڈالی ہے چینی حرام ہے؟ نہیں۔ بادام ڈالے بادام حرام ہے؟ نہیں۔ چاول ڈالے وہ حرام ہے؟ نہیں، بس کھیر حرام ہے۔ یہ اصالِ ثواب ہے۔ کیا ہے؟ بولے نا سارے، اصالِ ثواب ہے، نسبت ہے اللہ کے ولی کی طرف۔ نسبت 11ویں کا پس منظر یہ ہے کہ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 300 اعمال پر تحقیق کی، 300 اعمال کو الٹ پلٹ کر دیکھا کون سا عمل اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جواب ملا اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت غوث اعظم نے لنگر
لنگر کا نظام شروع کیا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو محفل میلاد، 80 سال بعد منانے لوگوں کو اعتراض ہے، حضور غوث اعظم ہر مہینے میلاد مناتے تھے، میلاد ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، میلاد کا سلسلہ کیا تھا وہ میلاد؟ لنگر پکتا تھا، کوئی دعوت نامہ اشتہار نہیں چلتا تھا، آپ کے خادم کا نام تھا مظفر، وہ روٹیوں کا تھال لے کر خانقاہ قادریہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو آواز دیتے کہ کھانا تیار ہے، آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ، لوگ آ کے لنگر میں شریک ہو جاتے، اسی کو غیروی کہا جاتا ہے۔ بتائیے اس میں کیا چیز حرام ہے؟ اور یہ سال ثواب تھا کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے۔ تو آج جو گیروی ہے یہ اصل میں سال ثواب ہے، لیکن نسبت طریقہ وہ ہے جو طریقہ تھا، ہم ڈائریکٹ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رب کے ولی کا دامن پکڑ کر پہنچ سکتے، اس میں کوئی ناجائز بات ہے، یہ اصل میں سال ثواب ہے۔ سال ثواب کا طریقہ ہے، ہر ماہ کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم لنگر تقسیم کرتے تھے، اسی کو گیروی کہتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ حضرت غوث اعظم کا وصال بھی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا، اس نسبت سے ربیع الثانی کی جو 11 تاریخ ہے اس کو بڑی گیروی کہتے ہیں، کیونکہ ایک گیروی کو جو حضور غوث اعظم مناتے تھے اور دوسری نسبت کے اسی دن حضرت غوث اعظم کا وصال ہوا، تو یہ بڑی گیروی۔ اس پر سینکڑوں دلائل ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ ہیں جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک کھلا میدان ہے، سارے اللہ کے ولی وہاں بیٹھے کسی کے انتظار میں، سامنے سے مولا علی آئے، مولا علی کی قیادت میں یہ سارے ولی چلے۔ مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے عالم بھی ہیں، ولی بھی ہیں، کہتے ہیں میں نے کسی ولی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا علی کی قیادت میں ولیوں کا جلوس غوث اعظم کی 11ویں میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، جو نبی علیہ السلام کے لیے ایک نیاز کا اور لنگر کا سلسلہ تھا، اسی کو 11ویں کہتے ہیں، جس کی اصل اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ میں نے جو باتیں عرض کی، اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں جانتا میں کس قدر پیغام آپ تک ڈیلیور کر سکا، کوشش کی کہ میلاد والے آقا کا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ ان میں سے ایک بات بھی میں آپ سمجھ گئے، عمل کر لیا تو انشاءاللہ میلاد النبی منانے کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ اللہ کریم بانیان محفل کو اس محفل میلاد کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، آل خانہ کو حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کے بد نظری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا